السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ، صلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، عزیز طلباء اور طالبات، IE+ کے مدرسے میں آپ سب کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ میں عبدالمعبود سلفی آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ لوگ کتاب فارسی کی پہلی پڑھ رہے ہیں، جس میں حصہ نظم کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس سے پہلے کے سبق میں آپ نے نماز فریضہ شبہ روزی کے متعلق دیے گئے 4 اشعار میں سے 2 کا ترجمہ پڑھا تھا اور 2 اشعار کا ترجمہ رہ گیا تھا، لہٰذا آج کے سبق کا آغاز ہم وہیں سے کریں گے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ لوگ اپنی اپنی کاپی اور قلم نکال لیں، کیونکہ آپ ترجمہ پڑھنے اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ اسے لکھ بھی رہے ہیں۔ تو میں بورڈ پر چل رہا ہوں، آپ بھی بالکل تیار ہو جائیں۔ جو کچھ آپ کو بتایا جائے، سمجھایا جائے، اسے آپ غور سے سنیں، سمجھیں، اور بورڈ پر جو لکھا جائے اسے آپ اپنی اپنی کاپی پر نوٹ کر کے محفوظ کرتے رہیں، تاکہ بوقت ضرورت آپ کے کام آئے۔ آگے کا شعر ہے: سہ بشامو چہار در خفتن۔ سہ بشامو چہار در خفتن، سین کو تر نمی تواں گفتن۔ سین کو تر نمی تواں گفتن۔ کہہ رہے ہیں سہ بشام یعنی 3 شام کے وقت یعنی مغرب کے وقت، چہار در خفتن اور 4 سونے کے وقت یعنی عشاء کے وقت، اور زیں کا مطلب ہے ازیں، ازیں مانے اس سے، نکوتر مانے بہتر، اس سے بہتر، نمی تواں گفتن میں نہیں کہہ سکتا، اس سے بہتر میں نہیں کہہ سکتا۔ تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ 3 مغرب میں، یعنی 3 رکعتیں مغرب میں، 3 مغرب میں اور 4 عشاء میں اس سے بہتر کہنے کی طاقت، اس سے بہتر کہنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس سے بہتر کہنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ چوتھا اور آخری شعر ہے کہ وطر از واجبات می دارند۔ وطر از واجبات می دارند، برہما واجب است بگزارند۔ برہما واجب است بگزارند، بگزارند۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وطر جو ہے یہ از واجبات، واجبات میں سے ہے، می دارند مانے وہ سب لوگ رکھتے ہیں، یعنی وطر کی نماز جو ہے اس کو واجبات میں شمار کرتے ہیں، ہے نا۔ تو وطر از واجبات
मीदारंद वित्र को वाजिबात में शुमार करते हैं। वित्र वाजिबात में शुमार करते हैं, फ़राइज़ में नहीं, शुमार करते हैं। वित्र वाजिबात में शुमार करते हैं। बरहमा वाजिबस्त, बरहमा माने तमाम लोगों पर, वाजिबस्त माने वाजिब है, बगुजारंद की पढ़ाएं यानी अदा करें। तमाम लोगों पर वाजिब है कि उसे पढ़ें या उसे अदा करें, लिख देते हैं, उसे अदा करें। आगे है सुन्नत हाय मुअक्कदा शबा रोज़ी। सुन्नत हाय मुअक्कदा शबा रोज़ी। देखिए यहाँ भी 4 अशार हैं। सुन्नत हाय मुअक्कदा शबा रोज़ी के तहत जो अशार लिखे गए हैं उनकी तादाद भी 4 ही है। मैं यह अशार आपको पढ़कर सुना रहा हूँ, आप सुनें। कहते हैं कि उलमा गुफ्ता अंद बेशुबहत, उलमा गुफ्ता अंद बेशुबहत, हस्त सुन्नत तो अज़दा रकाअत, शस ब पेशी गुजार दो बसहर, दो पस शाम दो बखुफ्तन रा। आगे का शेर है कि सुन्नत खालिस सलात ई अस्त, सुन्नत खालिस सलात ई अस्त, आँचे हस्त अज मुअक्कदात ई अस्त, गैर अज़ी हरचे हस्त नाफिला अंद, गैर अज़ी हरचे हस्त नाफिला अंद, ख्वाजे माँ अमीरे काफिला अंद। ये 4 अशार हैं जो सुन्नत हाय मुअक्कदा शबा रोज़ी के मुतालिक हैं। हम इन चारों का तर्जमा मालूम करेंगे। तो पहला शेर है कि उलमा गुफ्तंद बेशुबहत, उलमा गुफ्ता अंद बेशुबहत, उलमा गुफ्ता अंद बेशुबहत, उलमा गुफ्ता अंद बेशुबहत, हस्त सुन्नत दो अज़दह अस्त, दो अज़दह अस्त। देखिए उलमा के माने उलमा, ये आलिम की जमा है, और गुफ्ता अंद माने कहा है। उलमा ने बिला शुबहा कहा है या उलमा बिला शुबहा कहते हैं। उलमा ने बिला शुबहा कहा है, उलमा ने बिला शुबहा कहा है। हद सुन्नत तो अज़दास्त के सुन्नत नमाज़ों की तादाद या कि सुन्नतें कुल 12 रकातें हैं, कि सुन्नत कुल 12 रकातें हैं। हस्त सुन्नत माने सुन्नत हैं 2 अज़दा
12 رکعت۔ آگے کا شعر ہے، شش با پیشیں گزار، شش با پیشیں گزار، دو با سحر، دو پس از شام، دو پس از شام، دو بخفتن را، دو با خفتن را۔ ترجمہ دیکھیے، شش با پیشی گزار، پیشی کے معنی ظہر کی نماز میں، دوپہر کے وقت کی نماز میں، شش معنی 6، کہہ رہے ہیں کہ 6 ظہر کے وقت میں پڑھ، 6 ظہر کے وقت پڑھ، 2 بسحر اور 2 صبح کے وقت۔ آگے ہے 2 پس از شام، 2 مغرب کی نماز کے بعد، 2 معنی 2، پس معنی بعد، پیچھے اشام شام یعنی مغرب کے، 2 بخفتن را اور 2 سونے کی نماز کے بعد۔ تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ 6 ظہر کے وقت پڑھ، 6 ظہر کے وقت پڑھ، اور 2 صبح میں یا صبح کے وقت، 2 پس از شام تو مغرب کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 بخفتن را اور 2 عشاء کے بعد، اور 2 عشاء کے بعد۔ آگے ہے سنت خالص صلاۃ این است، سنت خالص صلاۃ این است، سنت خالص صلاۃ این است۔ آنچه هست از موکدات این است، آنچه هست از موکدات این است۔ کہہ رہے ہیں کہ سنت خالص صلاۃ این است، یعنی اصل سنت نمازیں یہ ہیں۔ خالص صلاۃ سنت یعنی اصل سنت نمازیں یہ ہیں، اصل سنت نمازیں یہ ہیں۔ آنچه هست از موکدات، جو کچھ موکدات میں سے ہیں، یعنی موکدہ سنت موکدہ ہیں۔ آنچه هست مانے جو کچھ ہے، از موکدات موکدات میں سے، این است یہی ہیں، جو کچھ موکدات میں سے ہیں، یہ ہیں یا یہی ہیں، یہاں آپ کہہ لیجئے یہی ہیں۔ غیر ازیں
ہرچے ہست نافلہ اند، غیر ازیں ہرچے است نافلہ اند، خواجہ ماں امیر کارواں اند۔ کہہ رہے ہیں ان کے علاوہ، غیر ازیں مانے ان کے علاوہ، ہرچے مانے جو کچھ، ہست مانے ہے، ان کے علاوہ جو کچھ ہے، نافلہ اند وہ سب نفلیں ہیں، ان کے علاوہ جو کچھ ہیں کیا ہیں؟ نفلیں ہیں یا نفل ہیں۔ اور ہے کہ خواجہ ماں ہمارے آقا امیر کارواں کے امیر ہیں، ہمارے سردار یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا یا ہمارے سردار یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کارواں یعنی قافلہ کے امیر ہیں۔ اس کے بعد جو ہے تیمم کے متعلق اشعار ہیں، تو تیمم کے متعلق جو اشعار ہیں پہلے ہم ان میں استعمال کیے گئے نئے اور مشکل لفظوں کے معانی معلوم کریں گے، اور اس کے بعد پھر ان کا ترجمہ کیا جائے گا۔ تو یہ سلسلہ ابھی چل رہا ہے، تو آئیے ہم تیمم کے متعلق جو اشعار ہیں ان میں جو نئے الفاظ ہیں ان کا معنی معلوم کرتے ہیں۔ تیمم یہ عنوان ہے، تیمم پہلا لفظ یہی تیمم ہے۔ تیمم کا معنی ہے دل کا ارادہ۔ تیمم کا لغوی معنی ہے دل کا ارادہ، لیکن اس کا اصطلاحی معنی ہے جب تیمم کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پانی نہ ملنے یا بیماری کی وجہ سے پاک مٹی پر ہاتھ مار کر منہ اور ہتھیلی پر ملنا، یہ تیمم کا معنی ہے۔ یا تو پانی نہ ملے یا آدمی بیمار ہو تو اس کے لیے شریعت میں یہ اجازت ہے، زخمی بھی ہو، بیماری سے مراد اس کی حدیث میں تشریح کی گئی ہے کہ اس کو پھوڑا نکلا ہو یا اس کو زخم لگا ہو، تو ایسا بندہ کیا کرے گا؟ اگر وہ ناپاک ہو گیا یا اس کا وضو نہیں ہے تو وہ پاک مٹی پہ دونوں ہاتھ ایسے مارے گا اور ہاتھ پہ مسح کر لے گا اور چہرے پہ مسح کر لے گا، تو اسی کا نام جو ہے تیمم ہے۔ قصد کے معنی ارادہ،
قصد کے معنی بھی ارادہ ہوتا ہے۔ سرور، سرور کے معنی سردار، سرور معنی سردار۔ اغوا، اور مہتر، مہتر کے معنی بھی سردار۔ اس کے بعد ہے مباح، مباح کے معنی جائز، مباح معنی جائز۔ دیگر بار، دیگر بار، دیگر بار کے معنی دوسری مرتبہ، دیگر بار کے معنی دوسری مرتبہ۔ پنجا، پنجا کس کو بولتے ہیں بھائی؟ پنجا، ہاتھ کی ہتھیلی، ہاتھ کی ہتھیلی، یہ پنجا ہے، جس میں یہ پانچوں انگلیاں ہوتی ہیں، اسی کو کہا جاتا ہے پنجا۔ اس کے بعد ہے سائد، سائد، سائد کہتے ہیں کلائی کو، جس کو انگریزی میں آرم کہا جاتا ہے، یہ حصہ کلائی ہے، جہاں گھڑی باندھتے ہیں۔ اور مرفقین کے معنی بھی کوہنیاں، مرفقین دونوں کوہنیاں، مرفقین، یہ مرفق کا تثنیہ ہے، فارسی نہیں، یہ عربی لفظ ہے۔ مرفقین معنی دونوں کوہنیاں، یہ مرفق کی تثنیہ ہے، مرفق کی تثنیہ ہے یہ۔ اب بمال کے معنی تو مل، مالیدن سے ہے، بمال تو مل۔ ناچار، ناچار کے معنی مجبور۔ ناقض، ناقض کے معنی توڑنے والا، توڑنے والا۔ قادر کے معنی قدرت رکھنے والا، قادر معنی قدرت رکھنے والا۔ آب طہور، آب طہور معنی پاک پانی، طہور کے معنی پاک اور آب معنی پانی، طہور معنی پاک۔ میلے، میلے یہ میلے نہیں ہے، میلے ایک میل، ایک میل، جو محدثین کے یہاں 4000 ہاتھ کا ہوتا ہے، 4000 ہاتھ کا ہوتا ہے، یعنی 4000 ہاتھ کی دوری جو ہے وہ ایک میل ہے۔ نہیں، میلے جو ہے یہ 4000 ہاتھ کا نہیں ہوتا ہے، ایک میل جو ہے 3 فرسخ کا ہوتا ہے،
1 मील मुहद्दिसीन के यहाँ 3 फरसख का होता है। और 1 फरसख ये 4000 हाथ का होता है। बहरहाल कमतर माने इससे कम, नारवा के माने नाजायज़, नारवा माने नाजायज़, क़ीले के माने कोई कलाम, कोई कलाम, सुलुस माने 3, ये असल में सलास है, सलास फरसंग, मील दर शरा, सुलुस फरसंग यानी 3 मील, ये सलास फरसंग पढ़ा जाएगा, सलास फरसंग, फरसंग, फरसंग वही जिसको अरबी में फरसख कहा जाता है। और 1 फरसख जो है ये 4000 हाथ का होता है। फरसख, 1 फरसख 4000 हाथ का होता है। उसके बाद है उस्तुर। उस्तुर या सुतुर के माने होता है ऊंट। और रहवार के माने तेज चलने वाला, रहवार तेज चलने वाला, तेज चलने वाला। तो ये कुछ अल्फाज थे जो तयम्मुम के मुतालिक आपकी किताब में लिखे गए अशआर में मौजूद हैं। आपने उनके मानी लिख लिए हैं। इंशाअल्लाह आइंदा सबक में हम लोग तयम्मुम के मुतालिक जो अशआर हैं उनका तर्जमा पढ़ेंगे। चूँकि आज के सबक के लिए मुतय्यन किया गया वक्त ख़त्म हो गया है, इसलिए इंशाअल्लाह अब हमारी मुलाकात कल होगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।